السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا ہوسٹ، آپ کا اپنا میزبان ظفر خان آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر انویلنگ سٹار کے اندر آج کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، شیخ لیاقت علی صاحب۔ اگر ان کا نام لیا جائے، اگر ان کی فیلڈ کے لحاظ سے کسی مقام پہ کسی بھی جگہ ان کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماشاءاللہ اگر پاکستان نیوی کے اندر جس طرح سے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، پاکستان نیوی کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد انہوں نے جس طرح سے خدمات اپنی ادب کے اندر دی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا ہے جرنلسٹ کے لحاظ سے، جس طرح سے انہوں نے خدمات اپنی سر انجام دی ہیں فلم کے شو بزنس کے اندر، اس کو کسی بھی طرح سے دیکھ لیں۔ اگر علم کے حوالے سے دیکھیں تو ماشاءاللہ پورا خاندان ددیال سے، اپنے فادر سے، اپنی فیملی سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں پر علی گڑھ کا نام آ جائے، علی گڑھ یونیورسٹی کا نام آ جائے تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے پڑھے لکھے خاندان سے وابستہ ہوں گے، ادب ان کے ساتھ کس طرح سے جڑا ہوا ہوگا۔ اور آج مجھے بھی پروگرام کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہے کہ میرے اتنے سینئر گیسٹ اور میں کوئی بات کروں تو وہ ادب سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کے ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ شیخ لیاقت علی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم لیاقت بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، اپنا ٹائم سپیئر کیا، اس کے لیے ہم آپ کے لیے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ آپ نے ٹائم سپیئر کیا سر ہمارے لیے۔ ظفر بھائی، میں بھی آپ کا اور آپ کے ادارے کا بے حد ممنون ہوں کہ آج آپ نے مجھے زحمت دی اور مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا۔ اٹس پلیئر فار اس سر، اٹس پلیئر فار اس۔ لیاقت بھائی، جس طرح سے اچانک ایک یونیفارم والا بندہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی فوج کے اندر خدمات سر انجام دیں یا کسی بھی سیکیورٹی یا گورنمنٹ ادارے کے اندر، اس میں ایک چیز تو آج آپ نے ثابت کر دی کہ ٹائم کی پنکچوئلٹی، کیونکہ وہ ادارہ، ہماری سیکیورٹی ادارے یہی سکھاتے ہیں کہ پنکچوئل، ریگولر، وہ ماشاءاللہ آپ نے ثابت کر دیا۔ دوسری چیز ہوتی ہے کمٹمنٹ، وہ بھی آپ نے ثابت کر دیا۔ اب جو چیز رہ جاتی ہے کہ پھر سول کے اندر، اپنی سول لائف کے اندر آنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ادب سے ڈیڈیکیٹ کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو فلم انڈسٹری کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا اور اس طرح سے اس کے اندر آپ ماشاءاللہ ان ہوتے چلے گئے۔ اب تو جہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہیں کوئی ایوارڈ کی کوئی تقریب ہے، کہیں پر کوئی کسی قسم کا کوئی پروگرام ہونا ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک شیخ لیاقت علی صاحب نہیں ہوں گے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ سب اس وقت سے کچھ تھا آپ کے اندر یا بعد میں ایک شوق جاگا؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور اس کا جواب بھی تھوڑا سا طویل ہے ماشاءاللہ، کیونکہ تھوڑا سا مجھے ماضی میں جانا ہوگا۔ جی بالکل۔ کہ مجھ میں یہ سب چیزیں کیسے آئیں۔ 44 سالہ نیول سروس کے ساتھ ساتھ میں ان یادوں سے جڑا رہا۔ جی جی۔ حیدرآباد سندھ میری جائے پیدائش ہے، جہاں میں نے جنم لیا تھا ظفر خان بھائی۔ ماشاءاللہ۔ تو وہاں ایک دفعہ میں نے فلم دیکھی اپنے بڑے بھائی جان شیخ امام الدین صاحب کے ساتھ۔ ماشاءاللہ وہ اس وقت حیدرآباد میں مقیم ہیں، 80+ کے ہو گئے ہیں اور وہ بھی شعبہ تعلیم سے وابستہ رہے۔ تو بھائی جان مجھے ایک دفعہ فلم دکھانے کے لیے لے گئے۔ صحیح۔ ایلائٹ سینما ایک ہوا کرتا تھا مارکیٹ حیدرآباد میں، جو اب نہیں ہے۔ تو ایلائٹ سینما میں ایک فلم لگی ہوئی تھی آنچل، پاکستانی فلم آنچل، جس کے ڈائریکٹر الحامد صاحب تھے۔ جی جی۔ اور وہ موسیقار خلیل احمد کی ایز اے موسیقار پہلی فلم بھی تھی۔ جی جی۔ اور اس فلم کے تمام تر نغمات جو ہیں بر صغیر پاک و ہند کے نامور شاعر، ادیب اور کرٹک اور نقاد حمایت علی شاعر بھائی کے لکھے ہوئے تھے آنچل۔ تو وہ میری زندگی کی پہلی فلم تھی جو میں نے وہاں دیکھی بھائی جان کے ساتھ۔ ماشاءاللہ اس فلم کا ایک ایک اداکار، ہدایتکار، گلوکار سب آپ کو یاد ہے؟ بہت کچھ یاد ہے، پہلی فلم کا سب کچھ یاد ہے۔ آنچل سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب اسکرین کے اوپر اس کو میں نے دیکھا، اور یہ 64 کے اینڈ کی بات ہے، غالباً نومبر دسمبر میں، یہ فرسٹ رن میں تو نہیں، سیکنڈ رن میں وہاں لگی تھی ایلائٹ سنیما میں۔ بالکل صحیح۔ تو اس فلم میں کی کہانی کے تناظر میں جب یہ نغمہ گوشتا ہے احمد رشدی کا، جو اب تک محفوظ ہے میرے ذہن میں، ماشاءاللہ، حمایت علی شاعر صاحب کا لکھا ہوا، اور اتفاق سے اس نغمے سے پہلے احمد رشدی نے جتنے بھی فلمی نغمات گائے تھے آنچل سے پہلے، تو وہ شوق و چنچل تھے، جی ٹھیک ہے نا، اور مزاحیہ ٹائپ کے تھے۔ لیکن آنچل کے اندر موسیقار خلیل احمد نے کہا کہ آپ نے یہ گانا گانا ہے تو آپ کی کوئی فیم ملے گا، اور یہ غمگین گانا ہے، کیونکہ آپ نے اب تک کوئی غمگین اور حزن و ملال کی کیفیت والا گانا نہیں گایا۔ تو وہ گانا احمد رشدی صاحب نے ریکارڈ کیا اور فلم کے ہیرو درپن پہ فلمایا گیا۔
اگر آپ کی اجازت ہو تو اس جی کی اصل پلیز 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 پلیز. کسی چمن میں رہو تم بہار بن کے رہو، خدا کرے کسی دل کا قرار بن کے رہو، واہ. کسی چمن میں رہو تم. تو یہ نغمہ ایسا گا گئے احمد رشدی کہ جو ایک چھاپ لگی ہوئی تھی نا ان کے اوپر مزاحیہ اور وہ ایک دم وہ ٹوسٹ ہو چینج گئی, ہوئی، اور change پھر ہو انہوں گیا. نے ایسے ایسے نغمات گائے کہ مشہور ہو گئے. تو یہ نغمہ میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا. پھر بہت سی فلمیں دیکھی. اچھا اتفاق سے حیدرآباد شہر میں ہمارا وہ گھر جہاں ہم نے جنم لیا، تو اس گھر کے نزدیک 2 سینما گھر بنے ہوئے تھے جو اب نہیں ہیں. ایک تھا کیسر سینما اور ایک تھا نور محل سینما. تو وہاں بہت زیادہ فلمیں دیکھیں. اور اس کے علاوہ ایک اور سینما تھا کینٹونمنٹ صدر کے علاقے میں، نیو میجسٹک. تو وہاں ایک زمانے میں ہمارے بھائی تھے شیخ عبد القادر صاحب. تو وہ فرسٹ فلور کی کینٹین ہوا کرتی تھی نیو میجسٹک کی. تو اس کے وہ مینیجر ہوا کرتے تھے. تو میری والدہ مرحومہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ بیٹا یہ کھانا لے کے جاؤ رات کا اور بھائی جان کے ساتھ واپس آ جانا. تو اس آنے جانے میں جو ہے نا ہم نے نیو میجسٹک کے اندر بہت سی فلمیں دیکھی. یہ 60 کی دہائی کی بات ہے، 70 کی دہائی کی بات ہے، یعنی کہ کراچی آنے سے پہلے پہلے، دسمبر 74 سے پہلے پہلے. بالکل صحیح. کیونکہ میں دسمبر 74 پہ پاکستان نیوی میں آ گیا تھا ایز این اپرینٹس. ماشاءاللہ. تو اس سے پہلے پہلے پورا عرصہ میرا حیدرآباد میں گزرا. بہت زبردست. تو وہ بہت سی فلمیں دیکھیں اور اس وجہ سے اچھا وہ ایک شوق تھا. ایک شوق تھا. اور پتہ نہیں گاڈ گفٹڈ اس کو کہہ لیں کہ وہ کہانیاں ذہن میں بس جاتی تھی، اداکاری بس جاتی تھی، نغمہ نگار بس جاتا تھا، موسیقار بس جاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ شوق میرے اندر آ گیا. اور ایک محبت کی بات بھی ہوتی ہے نا کہ وہ ایک انس جڑ گیا تھا آپ کو اس فیلڈ کے اندر. تو اس میں جب وہ آپ نے کوئی بھی مووی کوئی بھی سین دیکھا تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہدایت کار گلوکار سب وہ آٹومیٹک ذہن نشین ہوتے چلے گئے. ظفر خان بھائی ایک بات اور بتاؤں کہ اس زمانے میں 60 کی دہائی کے آخری کے 5-6 سالوں میں 70 کی دہائی تقریباً پوری، تو اکثر پاکستانی فلمیں ایسی بنی اور ایسی ہم نے دیکھی ظفر خان بھائی کہ جس سے ہم نے تہذیب و تمدن سیکھا، زبردست، لکھنا پڑھنا سیکھا، نشست و برخاست سیکھی، بہت اعلیٰ گفتگو کرنے کے طریقے سیکھے، آداب سیکھا. یقین جانیے اکثر سبق آموز تھی. ہاں اس میں محمد علی صاحب کی بھی، وحید براز صاحب کی بھی، ندیم صاحب کی بھی، سنتوش فیملی کی فلمیں، درپن صاحب کی فلمیں. اب تو فقدان ہے اس چیز کا. اب وہ ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو یاد رفتگاہ میں لے جاتے ہیں. جب دوست احبابوں کی محفل ہوتی ہے تو وہاں جب وہ ہمیں مدعو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس شیخ صاحب آ گئے تو اب یہ ماضی کی باتیں ہوں گی، 60 کی فلموں کی باتیں ہوں گی. اب یہی رہ گیا ہے سر، کیونکہ اب فلمیں جس طریقے سے بن رہی ہیں. جی ہاں. اب آپ دیکھیں پرانے زمانے کا جب کوئی نغمہ گونجتا تھا نا تو اس کا انٹرو سن کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ نغمہ ریڈیو سے بجنے والا ہے. لیکن آج کل تو فقدان ہے. دیکھیں آپ جو ہے نا آج کل کے فقدان پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہو کہ ہمارے دوست محمود سلطان صاحب ناراض ہو جائے. وہ آج کل کی فلموں میں آج بھی ان ہے، پھر وہ کہیں گے کہ یار آپ نے آج کل کی فلموں کو زیادہ چھیڑ دیا. دیکھیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فلم اچھی نہیں بلکہ بہت اچھی ہوگی تو چلے گی، تادیر آپ کے ذہن میں رہے گی. لیکن اب جو ہے نا آٹے میں نمک کے برابر کبھی کبھی 100 میں سے 3-4 فلمیں ہٹ ہو جاتی ہیں، باقی نہیں پتہ چلتا، موسیقی کا پتہ نہیں چلتا. اگر میں ایک فلم دیکھ کے نکلا ہوں نا تو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کون کون سے نغمے سنے، اس کی ڈیپ تک نہیں جاتا. ہاں نائلہ جب دیکھی ہم نے 66 میں 65 میں تو جب نکلے تو اس کا ایک ایک نغمہ یاد تھا. درشن دیکھی ہم نے رحمان شبنم کی تو اس کا نغمہ ایک یاد تھا. انسان اچھا آٹومیٹک ذہن نشین ہو جاتا تھا، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا، کرنا نہیں پڑتا تھا، خود بخود ذہن نشین ہو جاتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ پاکستان نیوی جوائن کر لیا یہاں کے کراچی؟ جی پاکستان نیوی میں نے جوائن کی تھی 18 دسمبر 1974 کو. ایک سال ایک دن کم تھا 16 سال کے اندر. لیکن کیونکہ مارک شیٹ وغیرہ اچھی تھی لیکن اس کے لیے مجھے کراچی آنا پڑا. اور کراچی میں لکی اسٹار پر اس زمانے میں پرانا سا ایک دفتر ہوتا تھا نیوی کی بھرتی کا، تو وہاں پہ ایک لیفٹنٹ کمانڈر تھے. آئی تھنک ابھی بھی ہے آگے، لیکن اب تو بہت جدید بن گیا ہے، اب تو ماڈرنائز ہو گیا نا. تو وہاں لیفٹنٹ کمانڈر کا نام بھی مجھے یاد ہے، نصیر احمد صاحب تھا، نصیر الدین چودھری صاحب. تو انہوں نے میری مارک شیٹ وغیرہ دیکھی، بولا جی بیٹا بہت اچھے نمبر ہے. آپ یقین جانیے نہ انہوں نے میرا کوئی ٹیسٹ لیا نہ کچھ لیا، اور کہا کہ جی آپ کو ہم اپرینٹس لے رہے ہیں اور آپ PNS جا کے رپورٹ کریں. بلکہ کچھ عرصہ تو ابتدائی 6 ماہ تو میں سویلین اپرینٹس تھا PN ڈاک یارڈ میں، PN ڈاک یارڈ میں ایز اے سویلین. اس کے بعد ایک دن کسی نے کہا کہ آپ
پراپر یونیفارم اپرینٹس کیوں نہیں چلی جاتے پاکستان نیوی میں. بالکل تو صحیح. پھر میں مئی 1975 میں پاکستان نیوی میں ایز اے یونیفارم اپرینٹس آ گیا تھا. واو زبردست. اور میری جو مدر یونٹ ہے وہ پی این ایس کارساز ہے. پی این ایس کارساز ہے. جہاں میں نے میرین انجینئرنگ کے شعبے میں ٹریننگ حاصل کی. پھر ہماری جولائی 1979 یہ ٹوٹلی ٹیکنیکل فیلڈ تھی نا. جی میں نے وہاں پہ ایک اسکول ہے پی این ایس کارساز نیول یونٹ, ٹیکنیکل یونٹ ہے پاکستان نیوی کا. بالکل بالکل. اور اس میں ایک اسکول ہے میرین انجینئرنگ اسکول, ME اسکول. تو وہاں ہم نے یہ ایسوسیٹ ڈپلوما انجینئرنگ کے اندر 4 سالہ ٹریننگ کی. پھر ہم پاس آؤٹ ہوئے. مختلف بحری جہازوں کے اوپر ہماری ٹرانسفر ہوتی رہی اور وہیں پر ہی پروموشنز وغیرہ ہوتی رہی. اور اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکنیکل یا میڈیکل یہ دونوں ایسی بورنگ فیلڈ ہیں جو پھر شعر و شاعری میں یا فلم والی سائڈ پہ نہیں آ پاتے, لیکن ایسا ہے نہیں. ہاں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میری جو برانچ رہی ہے پاکستان نیوی میں وہ تھی میرین انجینئرنگ, یعنی پروپلشن. ڈیفینیٹلی. یعنی کہ پروپیلر چلے گا تو جہاز آگے بڑھے گا. اور پروپیلر کون چلاتے ہیں؟ انجن روم والے, انجینئرنگ برانچ والے. 100%. ہاں تو کبھی بوائلر روم میں ڈیوٹی کر رہے ہیں, کبھی انجن روم میں ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور جناب علی اور مختلف ممالک کی سیر و سیاحت بھی. وہ ایک جملہ ہے نا کہ جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. تو یقین جانے کہ یہ پورا اترا. اچھا لیکن بھائی نیوی کے لحاظ سے جس طرح سے سی دا ورلڈ ہے, لیکن اس میں زیادہ تر تو سمندر میں لائف گزرتی ہے. جی آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیے میری ٹوٹل جو ایکٹیو سروس رہی نا یونیفارم کے اندر, میں نے اصل میں ابتدائی 28 سال تو یونیفارم میں سروس کی. اور جب میں پراپر سروس کر کے ایز اے یونیفارم پرسن ریٹائرڈ ہوا تو میرا رینک تھا CMEA, چیف میرین انجینئرنگ آرٹیفیسر. ماشاءاللہ. میں ریٹائرڈ ہوا تھا پراپر طریقے سے 28 سال کی نوکری کر کے. اور جب میری LPR شروع ہوئی تھا, LPR کے دوران 12 مہینے کی LPR تھی, تو مجھے آفر کی گئی کہ شیخ صاحب ہم آپ کو پاکستان نیوی میں دوبارہ لینا چاہ رہے ہیں ایز اے سویلین, اپ گریڈ کر کے. میں 16 گریڈ میں ریٹائرڈ ہوا تھا اور مجھے انہوں نے اپ گریڈ کر کے سر 17 گریڈ میں لیا دوبارہ پاکستان نیوی میں. اور پھر 16 سال ایز اے سویلین میں نے اسی نیول یونٹ کارساز کے اندر گزارے. وہاں پہ ایک اسکول ہے NBCD اسکول, نیوکلیئر بایولوجیکل کیمیکل ڈیفینس اینڈ فائر فائٹنگ اسکول. کیونکہ میں نے اس شعبے میں اسپیشلائزیشن کی تھی. نیوی نے مجھے 1985 میں USA کیلیفورنیا بھیجا تھا. ایک اپرچونٹی ملی تو وہ آپ نے اویل کری. تو وہ 9 ہفتے کا کورس تھا. وہ یہ DCA کورس کہلاتا, ڈیمیج کنٹرول اسسٹنٹ کورس. یہ کورس میں نے امریکہ سے کیا تھا اور اس کورس کی بنیاد پہ, اس کوالیفیکیشن کی وجہ سے مجھے نیوی نے دوبارہ لیا. اور اس کیپیسٹی میں 16 سال میں نے, یعنی کہ 28 سال یونیفارم سروس, 16 سال سویلین اسی شعبے میں نیوی کے اندر, 24 ایئرس. ماشاءاللہ, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اور آپ یقین جانیے کہ جب ہم ایکٹیو سروس میں تھے اور جب بحری جہازوں پر ہوتے تھے, اور اگر ہمارا شپ XYZ جو بھی شپ ہے, وار شپ کسی ملک کی سیاحت اس کے لیے خیر سگالی دورے پہ جاتا تھا, تو ہم کھلے سمندر میں ورائٹیز پروگرام کرتے تھے. کیونکہ بوریت ہوتی تو کھلے آسمان تلے جہاز روا دبا ہے موجوں کے اوپر, ورائٹی پروگرام ہو رہا ہے رات کو. وہاں پہ ہم کمپیئرنگ بھی کر رہے ہیں, پاکستانی نغمات بھی گر رہے ہیں, جوک بھی کر رہے ہیں, افسرس کی نقالی بھی کر رہے ہیں, وہ بھی خوش ہو رہے ہیں, تالی بجا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یعنی کہ وہ زیادہ انجوائے ہوتا تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو. ان کو پتا ہوتا بھائی شیخ صاحب ہیں, ان کو زیادہ فلمی نالج ہے, تو وہ بلا لیا کرتے تھے اور وہ ڈسکس کر لیا کرتے بھائی یہ کرنا ہے. تو آئی تھنک جیسے ہی آپ وہاں سے نیوی سے فری ہوئے, دین آپ کو 100% اپرچونیٹی جو ہے آپ نے کہا کہ اب اویل کر لینی چاہیے. مجھے ادب کی فیلڈ میں, فلم کی فیلڈ کے اندر اب میں اپنا 100% دے سکتا ہوں. یہ ایسا ہوا کہ جب میں پراپر یونیفارم سروس سے جب ریٹائرڈ ہوا ظفر بھائی, ڈیٹ واز جولائی 2002. صحیح. تو ایز اے سویلین میں ہو گیا. تو پھر وہ اپرچونیٹی مجھے مل گئی کہ میں لکھ سکتا ہوں رسائل و جرائد کے لیے, پروگرام میں جا سکتا ہوں. تو کیونکہ پابندی نہیں تھی. جی ہاں جی. تو پھر میں نے اس فیلڈ میں آنے کا سوچا, اپنا 100% دینا شروع کر دیا, اور رائٹر بنا, مختلف رسائل و جرائد میں لکھنا شروع کیا زندہ شخصیات کے اوپر, اور جو اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے, فلمی شخصیات, شوبز کی شخصیات, ان پہ لکھا. ابھی بھی یہ پریکٹس جاری ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست. لیاقت بھائی, آپ اب یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ آپ کی لائف جو ہے آپ نے اپنا 100% دینا شروع کیا, لیکن اس 100% کے بعد بھی, یا اگر میں ویورز کو بتانا چاہوں, یہ تو ہم نے سمری لی ہے, ہم ڈیٹیل کے اندر نہیں گئے. ڈیٹیل کے اندر جائیں تو لیاقت صاحب کے لیے مجھے ایپیسوڈز بنانے پڑیں گے, پوری ایک سیریز تیار کرنی پڑے گی. تو بریک کا ٹائم جو ہے وہ ایکچولی بالکل ایسا ہے کہ نیسیسری ہے,
لیکن جانے کو دل نہیں کر رہا. ہم چاہ رہے ہیں کہ بغیر بریک کے یہ پروگرام چلے, لیکن چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں اور آپ کی اجازت سے. ویورز, بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے ہم یہ سے واپس ریکنٹینیو کرتے ہیں. چلتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ویورز. جیسے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکس چل رہا تھا ہمارا, اور بیچ میں ایک بریک لینا نیسیسری ہو گیا تھا, اور اس بریک کے دوران جتنی پیاری پیاری باتیں ہوئی ہیں ہماری لیاقت بھائی سے, میں چاہوں گا کہ وہ واپس آپ سے بھی شیئر کی جائے. لیاقت بھائی, ماشاءاللہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے پاؤز لیا تھا اور بریک پہ چلے گئے, اور بریک پہ جانے کے بعد بھی واپس پروگرام میں آنے کو دل نہیں کر رہا تھا, لیکن ویورز ناراض ہو جاتے کہ یہ کیا آپ نے, پروگرام ہمارے لیے اور باتیں آپ لوگوں نے آپس میں کر لی, وہ بھی غلط ہو جائے گا. اس کے بعد ماشاءاللہ فلم انڈسٹری کے ساتھ آپ جڑتے چلے گئے, اور جس طرح سے ابھی مجھے پتہ چلا کال کے اوپر کہ ایک انسائکلوپیڈیا آپ نے جو ہے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے, یہ تو میرے لیے کیا بلکہ ہمارے پورے اس ملک کے لیے سرمایہ ہیں آپ, اس میں تو کوئی شک نہیں سر. جی سر, تھینک یو ویری مچ سر. اچھا, آپ نے آگے اپنا زندگی کا سفر جو ہے پھر سٹارٹ کر دیا, اور آگے آپ ادب, کالم نگار اور فلم انڈسٹری کے ساتھ جڑتے چلے گئے. وہ ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کر. بالکل بتاؤں گا. یہ میری خوش بختی ہے, خوش نصیبی ہے کہ مجھے حفظہ نگار ملا ماشاءاللہ, اور وہ میری نرسری ثابت ہوئی, اور اس نے مجھے کافی سپورٹ کیا. وہ سٹارٹ تھا آپ کا؟ جی ہاں, اور اس میں نے لکھنا شروع کیا مختلف موضوعات کے اوپر, اور 3 اپریل 2007 کو میری پہلی تحریر حفظہ نگار میں لگی, جس کا عنوان تھا بر صغیر پاک و ہند میں قوالی کی ابتدا کب اور کیسے. یہ میری پہلی میری تحریر تھی. اچھا, یعنی کہ آپ کی سٹڈی تو تھی پہلے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس سے پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ظفر بھائی, اور حفظہ نگار کے جو مدیر ہیں ماشاءاللہ سے میرے بھائیوں جیسے ہیں, اسلم الیاس رشیدی صاحب نے مجھے کافی سپورٹ کیا, اور مجھ سے مختلف موضوعات کے اوپر وہ لکھواتے رہے. ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. تو میں نے جب سے لکھنا شروع کیا نگار کے لیے, اور پھر آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں جب پہلی عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہوا نومبر 2008 میں, 16 سال ہو گئے, اور گزشتہ جو دسمبر میں ہوئی عالمی اردو کانفرنس 16ویں, تو یہ تمام کے تمام عالمی اردو کانفرنسز میں نے شرکت کی ہے. اس کو مختلف رسائل و جرائد کے لیے میں نے لکھا بھی ہے, اور ہمارے جو صدر ہیں محمد احمد شاہ ماشاءاللہ ہلال امتیاز, ستارہ امتیاز وغیرہ, تمغہ امتیاز بھی ان کو ملا ہوا ہے. تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ وہ, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اراکین ہیں نا آرٹ کونسل آف پاکستان کے, سب کے نام جانتے ہیں. ارے لیاقت بھائی آ گئے, شیخ صاحب آ گئے آپ. تو انہوں نے مجھے 2013 اکتوبر میں ممبرشپ دی آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی کی, اور پرانے دفتر میں مجھے بلایا, اب تو احمد شاہ بلاک بن گیا ہے. جی جی. اور کہا کہ شیخ صاحب فلاں دن آ جاؤ, ایک کپ چائے کا بھی پئیں گے, اور تمہیں سرپرائز دیں گے ہم. میں وقت مقررہ پہ پہنچ گیا, چائے وائے منگوائی, انہوں نے اپنا دراز کھولا اور ایک کارڈ دیا, مبارک ہو, ناؤ یو آر ممبر, شیخ صاحب مبارک ہو. اور دیکھو میں نے کیوں بلایا آپ کو, یار میں دیکھ رہا ہوں کہ تم 2008 کی عالمی اردو کانفرنس سے لگاتار آ رہے ہو ماشاءاللہ سے, اس میں تم اپنی پراپر جو ہے نا وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہو, اس کو لکھتے بھی ہو اور ہمیں بھی دیتے ہو, اخبارات میں بھی دیتے ہو. اور پھر حفظہ نگار جس میں تم لکھتے ہو, وہاں پہ جو اسلم بھائی ہے اس کے ایک دو دو صفحے بھی لگاتے ہیں ہماری اردو کانفرنس کے, آپ بہت کام کر رہے ہو. اور پھر ایک بات انہوں نے اور بولی کہ جی پہلی مرتبہ میں نے کسی فلمی حفظہ میں دیکھا کہ ایک کالم ویسی کے طور پر آپ نے کالم شروع کیا لیاقت بھائی, آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی کے روز و شب. یہ میرے کالم کا عنوان تھا, آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی کے روز و شب. ظفر بھائی اس کا میں نے آغاز کیا تھا اپریل 2009 سے, اور میں اس کو مارچ 2012 تک لکھتا رہا. یعنی کہ ایک ہفتے میں جتنی اہم وہاں پہ تقاریب ہوتی تھی مختلف موضوعات کے اوپر, اس کو میں رقم کرتا تھا, آنکھوں دیکھا حال, پھر وہ اسلم رشیدی بھائی کو دیتا تھا, اور اس کو بہتر طریقے سے چھاپتے تھے. اور میرے کالم کے لیے صفحہ انہوں نے ریزرو کیا ہوا تھا, تصویر لگتی تھی باقاعدہ, عنوان تھا آرٹ کونسل آف پاکستان کے روز و شب. تو یہ حوالہ بھی دیا احمد شاہ صاحب نے جب مجھے کارڈ دیا اکتوبر 2013 میں کہ وہ کالم نویسی جو آپ نے کی
آج تک کسی اخبار میں جو نا آرٹ کونسل کے لیے کسی نے کالم نویسی نہیں کی. تو ایک تو کریڈٹ یہ آپ کو جاتا ہے, ماشاءاللہ. دوسرا کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ آپ پراپر طریقے سے آرٹ کونسل کے اندر پروگرام کو اٹینڈ کرتے ہیں, یہ آپ کی محنت کا ثمر ہے. اور آپ پہلے ایسے شخص ہیں کہ جس کو میں اس کا کریڈٹ دے رہا ہوں کہ آپ کا کام بولتا ہے. زبردست. وہ مجھے سر ممبرشپ ملی اور ماشاءاللہ سے ریوارڈ ہو گیا. اور جب بھی کوئی اچھا پروگرام ہوتا ہے تو میں ضرور جاتا ہوں. ماشاءاللہ. اور ان کا جو ایک میڈیا سیل ہے اس میں وہ مجھے بلاتے بھی ہیں رپورٹنگ کے لیے. اور ان کا جو ایک سر واٹس ایپ گروپ ہے آرٹ کونسل پاکستان کا میڈیا گروپ, اس کے لیے اس میں مجھے باقاعدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو وہاں کی پوری اپڈیٹ بما تصاویر کی مجھے ملتی رہتی ہے. ماشاءاللہ. تو آرٹ کونسل پاکستان کا ممبر ہوں سر. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ مختلف تقاریب شہر میں جو ہوتی ہیں جی مختلف حوالوں سے, شوبز کے حوالے سے, ادب کے ریلیٹڈ ہے. اچھا, پی ایس سی سی میں بھی اکثر تقاریب میں جانے کا اتفاق ہوا اور ایک آرڈر مجھے ملا گیسٹ اسپیکر کا, وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. 15 اگست 2023 جی میرے لیے ایک یادگار دن تھا. آرٹ کونسل کی انتظامیہ نے مجھے کوئی 16 دن پہلے رابطہ کیا اور کہا کہ شیخ صاحب ہم آپ سے ایک موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں ایز اے گیسٹ اسپیکر, اور ہمارے سامنے ہمارے پی ایس سی سی کے اراکین ہوں گے اور موضوع ہوگا پاکستان فلم کا سنہرا دور. مجھے موضوع دے دیا انہوں نے, جو مخدوم جو ان کے ہیں ریاض صاحب صدر, جی اور احمد گیلانی صاحب جو ان کے وائس چیئرمین ہیں. بالکل صحیح. تو میں نے بولا ٹھیک ہے جناب علی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹائم ہوگا اور یہ وینیو ہے, آپ آ جائیے. میں نے اس کے لیے تیاری کی, اس کو اپنے طور پہ اس کو لکھا بھی. لیکن جب میں وہاں پہنچا ہوں تو اتفاق سے نگار کے مدیر بھی آئے ہوئے تھے, اسلم الیاس رشیدی ایز اے چیف گیسٹ, اور ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں مقبول احمد برفت صاحب, وہ بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو جب وہ تعارف کے بعد مجھے بلایا ڈائس کے اوپر کہ جی شیخ لیاقت صاحب معروف جرنلسٹ جو ہیں وہ اس موضوع پر خطاب کریں گے, پاکستان فلم کا سنہرا دور. تو وہ تقریباً 20 پیجز میں نے لکھے ہوئے تھے نا, وہ میرے ہاتھ میں تھے, روسٹرم کے اوپر رکھ دیے میں نے بولا, میں نے کہا کہ السلام علیکم اسلم رشیدی بھائی, یہ آپ رکھ لیں یہ 20 صفحے, میں فی البدی بولوں گا. یقین جانیے وہ میں نے ان کو دے دیے. پھر اسلم رشیدی بھائی نے میرا وہ پورے کا پورا جو مضمون تھا نا پاکستانی فلم کا سنہرا دور, وہ انہوں نے ابھی لگایا تھا اکتوبر 2023 کے عام شمارے کے اندر. زبردست. تو پھر میں بولا سر 1 گھنٹہ مجھے ملا تھا. ماشاءاللہ. سامنے گھڑی تھی, بالکل سامنے گھڑی تھی, پورا 1 گھنٹہ. ہاں سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی, میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں, خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تالیاں بھی بج رہی ہیں. جس فلم کا ذکر کرتا ہوں تو اس کا ہٹ گانا بھی گنگناتا ہوں تو اور تالیاں بجتی. تو جب 1 گھنٹہ ہو گیا تو میں نے بولا ریاض بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا. مختوم احمد گیلانی صاحب بولا شیخ صاحب لگے رہے ہیں آپ, آدھا گھنٹہ اور دے دیا. سر میں 1.5 گھنٹہ بغیر اسٹاپ کے, ماشاءاللہ یقین جانیے بغیر اسٹاپ کے میں نے پاکستان کے سنہری دور کو اجاگر کیا. بہت اعلیٰ. اور مجھے سب سے زیادہ کلیپنگ جو مل رہی تھی نا, خواتین زیادہ دے رہی تھی. معلومات دے رہا ہوں میں نے آغاز کیا تیری یاد سے. اس میں پھر بہت سی فلمیں ایسی آئیں 50 کی دہائی کی 60 کی دہائی کی لے کے چلا میں. تو وہ ایز اے گیسٹ اسپیکر میرے لیے ایک بڑا ہی یادگار پروگرام تھا. ماشاءاللہ. اس کو بڑا اپریشیٹ کیا لوگوں نے. اور اسی بنیاد پہ پھر کیا ہوا میں آپ کو حقیقت بتاؤں. جب وہ پروگرام ہوا پی ایس سی سی میں تو ہمارے ایک دوست ہیں ولی رئیس بلوچ. وہ سر فلمیں بناتے ہیں بلوچی ٹی وی, اور بڑے اچھے فعال شخصیت ہیں. اور ولی رئیس بلوچ صاحب کا ایک یوٹیوب چینل ہے رئیس انٹرٹینمنٹ. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, وہ بھی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے پی ایس سی سی میں. بولا شیخ صاحب وہ آپ کی سروسز چاہیے اور ہم آپ کو اس کا وہ معقول معاوضہ بھی دیں گے. انہوں نے میرے ساتھ 14 پروگرامز کیے, ایک ایپیسوڈ 25 منٹ کی, کوئی آدھا گھنٹے کی, اور اس کا عنوان رکھا گیا پاکستانی فلم کا سنہرا دور. وہ یوٹیوب پہ موجود ہے سر رئیس انٹرٹینمنٹ کے اوپر. وہ میں نے کیا سر. اچھا پھر ہمارے ایک سر وہ آپ جانتے ہو عبدالوسیع قریشی صاحب ہیں, پاکستان فلم اینڈ ٹی وی جرنلسٹ کے جنرل سیکریٹری اور پریس کلب کراچی کے ماشاءاللہ گورننگ باڈی کے رکن بھی ہیں عبدالوسیع قریشی صاحب, اور آغاز اخبار جو ہے اس کے چیف ایڈیٹر ہیں. تو ان کا ایک چینل ہے فلم پاکستان چینل ہے. تو انہوں نے میری سروسز لی اور میرے ساتھ 3 پروگرام کیے. انہوں نے پریس کلب کا آڈیٹوریم بڑا پیارا بنا ہوا ہے جہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, بہت اچھا. میں نے گفتگو کی سر تقریباً 40 منٹ امجد جسام امجد کے اوپر فی البدی.
ضیاء محی الدین صاحب کے اوپر میں نے بات کی ان کے اوپر، اور ایک پروگرام انہوں نے میرے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا پاکستان فلموں میں حمد، نعت اور منقبت، وہ پروگرام کیا یہ عبد البصیر صاحب کے بالکل پروگرام میں. تو ایک دو چینلز اور بھی ہیں جی تو انہوں نے میری سروسز استعمال کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہی کہ ہم نے سر بس تھوڑا، اب وہ یادیں ہی ہیں پاکستانی فلموں کی 60 50 70 کی دہائی کی جو بنا کرتی تھی، طریقے قرینے سلیقے سے ہم سب فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے، بالکل ایسے بس ان کی یادیں باقی ہیں. لیکن ابھی محمود سلطان صاحب سے جب بات ہو رہی تھی بریک کے اندر، تو انہوں نے ایک فرمائش کی تھی کہ جی یہ آپ نے لازمی جو ہے لیاقت علی صاحب سے سننا ہے آندہ حمد، نعت یا قوالی جو آپ کو کنوینئنٹ ہو. میں تھوڑا سا یہ ایک چیز آپ کو ظفر بھائی بتانا پڑی، اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے. کووڈ کا جو سال تھا نا 2020 فروری مارچ میں کووڈ شروع ہو گیا تھا. جی 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 جی. تو 2020 کے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ میرے اندر کیا، بلیسنگ، ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات، اللہ تعالیٰ کا احسان، بے شک کہ میں نے پورے ماہ رمضان 2020 میں سحری کر کے اور نماز فجر کی ادائیگی کر کے ایک دن حمد باری تعالیٰ ریکارڈ کر کے دوستوں کو بھیجی. یہ بھی صاحب بدر بھائی، بدر نذیر بابر بھائی کو بھیجتا تھا، اور محمود سلطان اور دیگر خاص دوستوں کو واٹس ایپ گروپ کے اندر. اگلے دن پھر میں نعت رسول مقبول. یہ سلسلہ پورے مہینے میں نے جاری رکھا. اس کے بعد سر یہ سلسلہ موقوف نہیں کیا، پھر ہر جمعے کے جمعے، اور ہنوز جاری ہے. 2020 گزر گیا، 2021 گزر گیا، 2022 گزر گیا سر، 2023 گزر گیا، اور اب یہ ماہ رمضان جو ہم نے گزارا خیر و خوبی کے ساتھ 2024 کا، تو پورا مہینہ ایک دن حمد باری تعالیٰ، ایک دن نعت رسول مقبول. اور جب رمضان ختم ہو گیا تو اب ہر جمعے. تو یہ سلسلہ سر اللہ تعالیٰ نے ایسا وہ دیا ہوا ہے. الحمدللہ. تو حمد باری تعالیٰ آپ کے لیے میں. جی پلیز، جزاک اللہ. یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر رنگ میں ہے جلوہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں در در تجھ کو ڈھونڈ پھرا، لیکن بیکار ہوا پھرنا. میں در در تجھ کو ڈھونڈ پھرا، لیکن بیکار ہوا پھرنا. شیرک سے بھی تو پاس ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اتنی پیاری آپ کی آواز بھی ہے، اور ماشاءاللہ پھر جب آپ دل سے یہ چیز حمد ہے، نعت ہے، وہ ایک دل سے انسان جب پڑھتا ہے، اور پھر آپ نے اس کو اپنا ایک طرح سے ایک روٹین میں بھی لے لیا ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے لیاقت بھائی. جی ظفر بھائی، میں ایک تھوڑا سا آپ کو مزید ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ کس طریقے سے نغمگی، یہ گائیکی میرے اندر آئی. جی جی بالکل. تو میرا جو آبائی گھر تھا حیدرآباد میں، جو اب نہیں رہا، وہاں پہ تو ابھی فلیٹس بن گئے. 1933 کا وہ بنا ہوا بلڈنگ تھی، محمد علی بلڈنگ کے نام سے، اور لال اینٹوں کی تھی، اور اس میں ہوادان لگے ہوئے تھے پرانے زمانے کے، جس سے ہوا آیا کرتی تھی. تو میرے گھر کے نزدیک سر ایک اسکول ہوا کرتا تھا، گورنمنٹ حافظ پرائمری اسکول، بالکل صحیح، جو اب ہائی اسکول بن چکا ہے. تو جب میں وہاں زیر تعلیم تھا،
کلاس 1 2 3 کی بات ہے. تو 1965 کی وار ہوئی, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. آئی واز اسٹوڈنٹس آف کلاس 1 اور 2. تو وہاں سرکاری طور پر سر ہفتے میں ایک میوزک ٹیچر آتے تھے ریڈیو پاکستان سے, اب ان کا نام یاد نہیں آ رہا, اور لمبے قد کے تھے اور سرے گھاٹ حیدرآباد میں وہ رہا کرتے تھے. تو ریڈیو پاکستان کی بڑی خدمات, ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے آتے تھے, اور سرکاری طور پہ اس زمانے میں سر باقاعدہ, اور کیونکہ جنگ کا زمانہ تھا تو وہ ہر کلاس میں جاتے تھے اور پہلے خود کچھ گنگناتے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے پھر بچے پڑھا کرتے تھے, کیونکہ جنگ تھی, پاک بھارت کی جنگ تھی, تو جنگی ترانے, جنگی نغمے, یہ وہ. تو ایک دفعہ وہ ہماری کلاس میں بھی آئے, تو انہوں نے ایک مشہور وہ ترانہ پہلے خود گایا, خطۂ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام, شہریوں کو غازیوں کو شہ سواروں کو سلام, خطۂ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام. پورا انہوں نے کیا, پیچھے پیچھے ہم پڑھنے لگے. اچھا, اتفاق سے میں فرسٹ رو میں بیٹھا کرتا تھا یا سیکنڈ رو میں, بچہ تھا, تو میری آواز کچھ نمایاں محسوس کی انہوں نے. بالکل صحیح. ایک دن وہ آیا کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا, اور گاؤ. میں نے گا دیا سر, یقین جانی میں نے گا دیا. پھر کیا ہوا کہ وہ اسکول میں صبح کے وقت اسمبلی ہوتی ہے نا, اپریسیشن سٹارٹ, تو مجھے وہ کھڑا کر دیا کرتے تھے, وہ ہیڈ ماسٹر یا جو بھی ٹیچر ہوتا تھا. کبھی قومی ترانہ, کبھی کہتے جی لب پہ آتی ہے دعا, وہ خود بخود ہی میرے اندر یہ گائیکی آ گئی. کیا بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ضروری ہے. وہ تو 1964 کی آنچل تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ جو اللہ, اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہمارے میوزک ٹیچر حیات ہیں یا نہیں, یہ تو 1965 سپٹمبر کی بات ہے. بالکل بالکل بالکل. وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیاقت بھائی, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, آپ کی اجازت ہو تو. ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے, اور واپس آ کے یہیں سے ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. سو دیر از نو نیڈ ٹو گو اینی ویئر, جسٹ اسٹے ود اس. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں اپنے پروگرام کے باقی حصے کی طرف. جی لیاقت بھائی, جیسا کہ آپ نے بچپن کا اپنا لپے آتی اور قومی ترانہ اتنی پیاری اور مسحور کن آواز کے اندر پڑھا, اس کے بعد پھر آپ کا یہی سلسلہ جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا. پھر اس کے بعد اب تو ماشاءاللہ یعنی کہ آپ ایک پوری ایک انسائکلوپیڈیا بن گئے ہیں کہ جس چیز کو پوچھیں آپ کے پاس ہر چیز کی پوری ہسٹری, چاہے وہ فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو یا کہیں سے بھی, یا ادب سے ریلیٹڈ ہو, الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہے. پھر کالم جس طرح سے آپ لکھتے چلے گئے, اور بہت سی شخصیات کے اوپر آپ نے لکھا, جس میں اس میں سے بہت ساری شخصیات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں, اور اللہ پاک جوار رحمت میں ان کو اپنا خاص مقام عطا فرمائے, اور کچھ ہمارے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بلیسنگ ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس بلیسنگ کا حصہ بنتے ہیں. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا اگر ذکر. جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ آئی تھنک اپروکسیمیٹ ابو 1600 آپ کالم لکھ چکے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق مختلف رسائل و جرائد کو ملا کے میرے مضامین کی جو تعداد ہے 1600 زائد ہیں, 1600 سے زائد ہیں. اور جن رسائل و جرائد میں میں اب تک لکھ چکا ہوں, آغاز کیونکہ افروزہ نگار سے کیا, جو میری نرسری ہے, آئی سیلیوٹ ٹو نگار. نگار کے بعد پھر میں نے افروزہ رنگ و روپ میں لکھا. میں نے جناب علی 2010 سے لکھنا شروع کیا, ابھی بھی رنگ روپ میں کبھی کبھی میں لکھتا ہوں. اس کے علاوہ عمر خطاب خان صاحب ہیں, ہمارے صوبائی سینسر بورڈ کے ممبر بھی ہیں, اور میٹرو لائیو چینل کے روئے روا بھی ہیں. عمر خطاب خان صاحب, ان کا ایک ہفت روزہ ہے میٹرو لائیو, ویکلی میٹرو لائیو, اس میں مختلف موضوعات پہ لکھ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ نعیم حبیب صاحب ایک بہت معروف شخصیت, جو ایک زمانے میں بہت پیارا اپنا وہ نکالا کرتے تھے, ایک رسالہ نکالا کرتے تھے. اب ڈیو ٹو سم ریزن انہوں نے بند کر دیا, سپر اسٹار ڈسٹ, ماہنامہ سپر اسٹار ڈسٹ. تو نعیم حبیب بھائی کے اس سپر اسٹار ڈسٹ میں بھی میں نے لکھا. اور اس کے علاوہ نصرت مرزا ایک بہت بڑی شخصیت ہے, ادب کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, اور رابطہ انٹرنیشنل فورم کے حوالے سے.
تو نصرت مرزا صاحب اتفاق سے میرے والد مرحوم سلیم بابا کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے, سچ ٹی وی کے اوپر پروگرام بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو ایک دفعہ وہ تقریباً 2016 کی بات ہے, تو دوران گفتگو جب میں نے حیدرآباد کا ذکر کیا تو بابا سلیم کا بھی ذکر ہوا, تو میں نے بولا میں بابا سلیم ہی کا تو بیٹھا ہوں, شیخ لیاقت علی. ارے یار, تو انہوں نے کہا یار تو بھائی وہ جو ہے وہ اب میرا جو ایک ماہنامہ ہے اس میں آپ لکھا کریں رابطہ, اس میں بھی شوبز کے حوالے سے آخری کے 3 پیجز انہوں نے مجھے دیے ہوئے ہیں نصرت مرزا صاحب نے, اور بھی دیگر رسائل و جرائد ہیں جس میں ہنوز میں لکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے. تو اس قدر لکھ دیا ہے ظفر بھائی کہ اگر میں ان سب کو اکٹھا کروں تو 2 ضخیم کتابیں میری منظر عام پہ آ سکتی ہے. دعا کیجئے کہ کبھی ایسی اپرچونٹی بنے, کیونکہ دیکھیں کتابیں جو ہے نا انسان کو زندہ رکھتی ہیں. بے شک ایسی, اتنا کچھ میں نے لکھا ہے اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. بے شک. اس کے علاوہ ایک ابھی سوشل میڈیا پہ ہمارے 2 دوست ہیں, عبدالجبار ساغر بلوچ صاحب اور مشتاق احمد شیری صاحب, ان کا ایک وہ نکالتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک اخبار شوبز ورلڈ. شوبز ورلڈ, تو اس پہ بھی ماشاءاللہ سے وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ لکھواتے رہتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور جب تک دم خم ہے آئی ایم نو 65 پلس, لیکن میں اپنے آپ کو نوجوان بڑا سمجھتا ہوں. الحمدللہ. اور مختلف حوالوں سے جو کراچی میں شوبز کی جو تنظیمیں ہیں, میں چیدہ نام آپ کو بتا دیتا ہوں, اور بڑی فعال وہ تنظیمیں ہیں, بلکہ فلم لورز ہیں دیکھا جائے تو فلموں سے محبت کرنے والے. ایک تو آل پاکستان پرنس وحیدی کلب ہے, چاکلیٹ ہیرو وحید مراد کے نام سے منسوب ہے, اور اس کے علاوہ سفیران محبت ایک تنظیم ہے جس میں جو ہے اچھے خاصے ہمارے دوست احباب ہیں, اور اس کے چیئرمین فیض محمد سحر صاحب ہیں, تو پیاری شخصیت ہے. اور ایک اور تنظیم ہے پاکستانی فلموں سے محبت کرنے والی, پاکستان فلم لورز. تو اس کے جو چیئرمین ہیں وہ روشاد علی کاشمیری صاحب ہیں, اور وائس چیئرمین عابد بشیر ہیں, وہ خود بھی بہت اچھے جرنلسٹ ہیں عابد بشیر. اچھا, اس کے علاوہ ایک ماہنامہ ہے, اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, فوڈ اینڈ اسٹائل. ماہنامہ فوڈ اینڈ اسٹائل, تو اس کو 2 نوجوان آج کل نکال رہے ہیں, 2019 سے وہ منظر عام پہ آ رہا ہے, فوڈ اینڈ اسٹائل. خرم جنید صاحب اور عابد بشیر, یہ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں, تو ان کے فوڈ اینڈ اسٹائل میں بھی میں کچھ نہ کچھ ان کو لکھ کر دیتا رہتا ہوں. تو مختلف رسائل و جرائد ہیں, اور محور یہی ہوتا ہے. اچھا, جہاں تک انٹرویوز کی بات ہے, نگار کے لیے جو میں نے انٹرویوز کیے, رضا علی عابدی بی بی سی کے, ماشاءاللہ جانی پہچانی ان کی آواز, یہ بی بی سی لندن ہے, رضا علی عابدی. بہت پیاری ان کا میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا سر 2012 میں عالمی اردو کانفرنس میں آئے ہوئے تھے, تو میں نے بولا نگار کے حوالے سے, تو مجھے انہوں نے ٹائم دیا, ان کا انٹرویو نگار میں لگا. اچھا, اس کے علاوہ فلم اسٹار ندیم صاحب کے ساتھ انٹرویو پینل کے اندر میں شامل تھا, اور جب ان کو 50 سال مکمل ہوئے فلم انڈسٹری میں, تو نگار ادارے نے ہماری خدمات لی. 2-3 افراد اور بھی تھے, تو ہم نے ندیم صاحب کا ان کے ڈی ایچ اے کا جو پرانا بنگلہ ہے مسجد سلطان کے پاس, وہاں جا کے انٹرویو کیا, تقریباً 3-3.5 گھنٹے, وہ پورے 2 صفحے پہ لگا. اور فلم اسٹار شبنم صاحبہ جو آج کل پاکستان آئی ہوئی ہیں, اور ان کے شوہر آنجانی روبن گھوش, تو وہ آئے ہوئے تھے پاکستان, اور پی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے 7th فلور کے اوپر. ادارہ نگار نے ان کے لیے مجھے بلایا, تو اس انٹرویو پینل کے اندر اسلم رشیدی خود بھی تھے, میں تھا, اور ایک عابد بشیر میرے دوست. تو ہم نے شبنم کا انٹرویو کیا, روبن گھوش صاحب کا انٹرویو کیا. روبن گھوش کا جو انٹرویو جو ہے نا, اس کے لیے مجھے اسلم رشیدی نے کہا کہ آپ نے زیادہ تر گفتگو روبن گھوش صاحب سے آپ نے کرنی, کیونکہ میوزک کو آپ جانتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں نے ان سے بہت سوالات کیے, اور ایک نغمہ بھی میں نے ان کے سامنے انہی کا کمپوز کردہ جو ہے نا, وہ جب اونچے سروں میں گایا تو بڑے حیران ہو گئے. وہ چاہت فلم تھی رحمان اور شبنم کی. تو ایک اختر یوسف صاحب کا نغمہ, بات ہو رہی تھی ان کی فلموں کی, ان کی موسیقی کی. میت رے مورے سجنا کب ہوگا پورا یہ صدیوں کا سپنا. استائی گائے تو وہ ویری گڈ, بہت اچھا گاتا ہے, اسٹائل انگریزی صاحب بہت اچھا گاتا ہے. اچھا, ان کو پھر میں نے یاد دلایا کہ روبن گھوش صاحب, آپ نے بھی تو موسیقار ہونے کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ میں بننے والی ایک فلم میں 1-2 گانا گایا ہے فلا فلا سنگر کے ساتھ, انجمن آرا کے ساتھ.
शबनम से बंगाली में कुछ पूछा, शबनम ने बोला हाँ गाया तो है, उसमें मैं भी थी उस फिल्म के अंदर, नाच घर, बिल्कुल 1964 की नाच घर। जी। तो उनको वो नगमा भी मैंने याद दिलाया, तो बोला यार तो उस दिन जो है पीसी के 7th फ्लोर और वो लम्हात वो 4 घंटे में कभी भूल नहीं सकता, मेमोरेबल रह गए। वो बड़ा अच्छा लगाया था असलम इलियास रशीदी ने वो इंटरव्यू, माशाल्लाह। और आबिद बशीर साहब माशाल्लाह। शबनम से गुफ्तगू की उन्होंने, मैंने भी कुछ सवाल शबनम साहिबा से किए, तो बड़ा अच्छा वो रहा। अच्छा, इसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उस्ताद सलामत हुसैन, मारूफ बांसुरी नवाज, बिल्कुल जो पीएस जो पीएनसीए में जी 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 ये क्या कहलाता है सर, जिसके जियाउद्दीन साहब थे डायरेक्टर, आर्ट काउंसिल के सामने नापा में वो बांसुरी सिखाते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत सी फिल्मों में जो है ना बांसुरी बजाई भी है मुख्तलिफ गीतों के अंदर, जी 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 फ्लूट के वगैरह। उन्होंने, उनका मैंने इंटरव्यू किया निगार के लिए, माशाल्लाह। और वकील फारूकी साहब थे एक बहुत मशहूर डायरेक्टर थे, स्टेज डायरेक्टर, उनका मैंने इंटरव्यू किया। एक मज़ाहिया अदाकार थे जो चक्रम के नाम से मशहूर थे, जबकि उनका असल नाम था सैयद ज़िल्ले हसनैन शाह, उनका मैंने इंटरव्यू किया था निगार के लिए, वो उन्होंने लगाया। मुख्तलिफ शख्सियात हैं सर, माशाल्लाह। तो अभी जो आने वाला वक्त है, जो कमिंग डेज हैं, कमिंग मंथ हैं, कमिंग ईयर्स हैं, उसमें आप इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को? मायूस नहीं हूँ मैं, न जाने क्यों, ये बात में आपको हकीकत है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी। मैं इसलिए मायूस नहीं कि मैं देखता हूँ ना, लिखता रहता हूँ, और जब ये मैं बताऊँ क्यों मायूस नहीं हूँ। देखो, ये पब्लिसिटी तो नहीं होगी, लेकिन मुझे कहने दीजिए। जी बिल्कुल। मैं और मेरे अहले खाना, इस वक्त हम घर में 5 अफराद हैं ना। बिल्कुल सही। मेरी 3 बेटियाँ शादीशुदा हैं अपने अपने घरों पे माशाल्लाह, बाल बच्चों के साथ। तो मैं हूँ, मेरी मिसीज हैं, मेरी एक अनमेरिड बेटी है और मेरे 2 बेटे हैं। तो हम 5 अफराद जो है ना बड़े मुंतज़िर होते हैं कि यार वो कब आएगा ड्रामा। वो ड्रामा देखते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है कि उसमें तहज़ीब व तमद्दुन, उसमें अखलाकियात सिखाई जा रही है, उसमें प्यार मोहब्बत का दर्स दिया जा रहा है। वो है मोहब्बत सतरंगी, सऊद वालों का, बिल्कुल सही, जवेरिया सऊद का। और उसमें पिछली किस्त के अंदर ये मेरा दोस्त जो है खुबैब शहजाद, उसने एक हल्का सा किरदार भी किया था। जी बिल्कुल, कहानी के तनाजुर में वो निकाह खान के तौर पे बैठा हुआ था। बिल्कुल देखा। वो इतना प्यारा ड्रामा है। जी जी। और उसमें जो मुनव्वर सईद साहब हैं माशाल्लाह से, हमारे आर्ट काउंसिल के नायब सदर भी हैं, अदाकार रहे वो। जी जी जी। तो मुनव्वर सईद साहब कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। उनकी जो बीवी बनी है समीना अहमद, एक पूरा घर है और गहवारा है और कहानी कहाँ से कहाँ। जब मैं उस ड्रामे को देखता हूँ तो मैं बड़ा पुरुमीद होता हूँ कि यार इसमें मैक्सिमम चेहरे तो फिल्मों से वाबस्ता जो लोग रहे वही हैं, मुनव्वर सईद साहब भी, समीना बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी स्क्रीन पे भी एक अच्छी और फिर ये कि माशाल्लाह से अपने नबील कुरैशी में टैलेंट है, फिल्में बना चुका है, और अपना नोमान जो है, काफ़ी सारे लोग हैं। और फरीद नवाज बलोच मरूम के जो साहबजादे हैं, जी जी जी, यासिर नवाज साहब, वो भी माजी में फिल्म बना चुके हैं। हम पुरुमीद हैं उनसे माशाल्लाह। और अब देखें जैसे जैसे इस ईद उल फितर पे माना कि एक ही फिल्म आई थी, ये जो है अजीब सा इसका नाम है, लेकिन वो चल रही है, नाम ज़हन में आ जाएगा, तो वजाहत रऊफ साहब ने बनाई है फिल्म, तो वो चल रही है, लोग देख रहे हैं उसको, तो पुरुमीद है। और बस मैं एक बात कहूँगा कि एक दफ़ा एक सेमिनार हुआ था आर्ट काउंसिल पाकिस्तान में, और ये बात है 2011 की, इदारा निगाह ने किया था, पाकिस्तान फिल्म का रिवाइवल कैसे हो, ये उन्वान था। और बड़ी बड़ी शख्सियात उन्होंने बुलाई थी, नदीम साहब भी आए हुए थे, मुनव्वर सईद, मुस्तफ़ा कुरैशी, ज़ेबा बख्तियार, ये वो इस्माइल तारा मरूम भी आए हुए थे। इस्माइल तारा ने एक बड़ा मानीखेज जुमला बोला था सबको मुखातिब करके, ऐसी ऑडिटोरियम नंबर 1 भरा हुआ था। जी जी। उन्होंने एक जुमला बोला इस्माइल तारा ने, अब अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी फिल्म होगी तो लोग देखने आएंगे। ज़बरदस्त, ये बात उनकी मुझे अब तक याद है। और मैं उस लेवल से उस अच्छा, ये फिर आप देखें सर 2011 में वो सेमिनार हुआ है जी, और ठक करके जनाब उसी साल के अंदर एक फिल्म आती है, मैं हूँ शाहिद आफरीदी जी, डायरेक्टर उसामा उसने किया। उसके बाद पता नहीं उसामा साहब कहाँ चले गए। जी जी। जब आप एक इतनी अच्छी फिल्म देखे जा रहे हो हमें, जी जी, तो आप कहाँ छुपे हुए उसामा, मंजर आम पे क्यों नहीं आते? बिल्कुल सही, इतनी प्यारी फिल्म, इसमें इस्माइल तारा भी हैं और नदीम साहब भी हैं। अच्छा, फिर देखें एक फिल्म मैंने देखी जफ़र भाई 2017 की ईद उल अज़हा पे, पंजाब नहीं जाऊँगी। आप यकीन जानिए उस फिल्म को देखते हुए हाउसफुल कैप्री सिनेमा, और जहाँ जहाँ ये कराची में लगी, उस फिल्म को देखते हुए
ہم 60 کی دہائی میں چلے جاتے ہیں, ایسے ہی 70 کی دہائی میں. اس میں نغمے بھی ہیں, اس میں مزاح بھی ہے. اور پھر خلیل الرحمان قمر صاحب نے جو جملے لکھے, جی ہاں میں دیکھ رہا تھا, میں گیلری میں بیٹھا ہوا تھا, جی اسلم رشیدی صاحب کے ساتھ ہی میں نے فلم دیکھی, عابد بشیر خرم جنید, ہر جملے پہ کلیپنگ ہو رہی تھی وہاں پہ. ڈیفینیٹلی بالکل ایسے اتنی زبردست فلم تھی, وہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصے لگ رہی. سر خلیل الرحمان صاحب کا ماشاءاللہ جہاں بھی ہو, چاہے وہ ڈرامہ ہو یا فلم کے اندر ہو یا ڈائلاگز ہوں, نو ڈاؤٹ. اب آپ دیکھیں 13 اکتوبر 2022 کو دیتا دیجنٹ اور مولا جٹ جی ہنوز زیر نمائش ہے. جی ہاں جی ہاں دیکھیں نا, ماشاء تو ہم پر امید ہیں سر, بالکل اچھی فلمیں آئیں گی ماشاء اللہ, بہت بہت اچھی بات ہے. اچھا شیخ لیاقت علی صاحب, چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, لیکن لاسٹ میں جو ہے آپ کوئی میسیج ویورز کو دینا چاہیں اور ہمارے اس پروگرام اور چینل کے حوالے سے آپ کے کوئی کمنٹس. ایک دفعہ پھر میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور آپ یقین جانیے کہ آپ سے گفتگو کر کے مجھے بڑی طمانینت کا بھرپور احساس ہوا ہے. جزاک اللہ. پیغام یہی دوں گا کہ ہم 2024 میں جی رہے ہیں, پاکستان ہمارا ملک ہے. بے شک آج کل بے چینی تو ہے, بے قراری بھی ہے لوگوں کے اندر, مہنگائی کی وجہ سے سب کچھ ہے, لیکن میں مایوس نہیں ہوں. الحمدللہ. میں اس لیے ظفر بھائی اس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے آبا و اجداد مائیگریٹ کر آئے اس پیارے وطن پاکستان میں. اس میں بہت کچھ ہے, بے شک بے شک. میں نے تو قریب سے جائزہ لیا ہے نا, بہت کچھ ہے میرے پیارے وطن کے اندر. پیارے لوگ ہیں, پیاری سرزمین ہے, کھیت ہیں, ہریالی ہے, معدنیات ہے, دریا ہیں, سمندر ہے, الحمدللہ سب کچھ ہے, پیارے لوگ بھی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, مایوس کبھی نہ ہو دوستو, پاکستان ہمارا ہے انشاءاللہ, قیامت تک یہ پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور استاد امانت علی کا وہ جو نغمہ ہے, نہ جانے اس سے جب بھی ہم سنتے ہیں تو ایک عجیب جسم کے اندر وہ ولولہ پیدا ہوتا ہے. آپ کی اجازت ہو تو جی پلیز. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور, عزم میرا قوی میرے ارادے ہیں غیور. میرے محبوب وطن تجھ پہ ہو کر جائے نثار, میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ دن, اے وطن پیارے وطن. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ویورز, آج کی شخصیت شیخ لیاقت علی صاحب, ان کے ہم بہت مشکور ہیں. آپ سے اجازت چاہیں گے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. پروگرام ختم کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا وقت کی مجبوری کی وجہ سے. انشاءاللہ ہم اس وعدے کے ساتھ کہ شیخ صاحب کو دوبارہ تکلیف دیں گے, پھر ہم کسی اور ایپیسوڈ میں ان کو بلائیں گے. اجازت چاہوں گا آپ سے, آپ سب سے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. See to all of you till the next episode. السلام علیکم, اللہ حافظ.